میں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ آج ریحانہ میرے کمرے میں آئے گی تو اس لیے میں اپنے کمرے میں ہی رہوں گا۔ تو عظمیٰ بولی بھائی وہ تو آپ سے ناراض ہے۔ میں نے کہا وہ مجھے منانے آئے گی۔ تو میری بات سن کر وہ مسکرانے لگی۔ اس کے بعد شازیہ بھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور ہم سب باہر آ گئے۔ کچھ دیر بعد رات کا کھانا کھایا اور پھر سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ مجھے لگا تھا کہ ریحانہ میرے پاس آئے گی لیکن وہ نہیں آئی اور پھر میں بھی دن بھر کی تھکاوٹ کی وجہ سے جلد ہی سو گیا۔ صبح تقریباً 9 بجے آنکھ کھلی۔ گھر میں سب کچھ نارمل تھا۔ فریش ہونے کے بعد میں ناشتہ کر رہا تھا کہ چچی مونا اور کرن کے ساتھ ہمارے گھر آ گئیں۔ میرا کھانا بھی ختم ہونے والا تھا تو میں نے اپنا کھانا وہیں چھوڑا اور عظمیٰ سے یہ کہہ کر کہ میں ڈیرے پر جانے لگا ہوں باہر نکلنے لگا۔ تو چچی بولی ندیم میں تم سے ہی بات کرنے آئی ہوں۔ میں نے کہا کہ مجھے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی۔ یہ بات کہہ کر میں باہر جانے لگا تو چچی نے اپنا دوپٹہ اتار کر میرے پیروں میں پھینک دیا اور بولی بس ایک دفعہ میری بات سن لو پھر تمہارا جو دل چاہے وہ کرنا۔ میں تمہیں منع نہیں کروں گی، بس تم مونا کو رکھ لو، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ دیکھو میری بچی کی ابھی ابھی شادی ہوئی ہے، اگر وہ گھر بیٹھ گئی تو ہم جیتے جی مر جائیں گے۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ اور یہ بات کر کے چچی ہاتھ جوڑ کر رونے لگی۔ مونا اور کرن بھی رو رہی تھیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے لیکن میری بھی ایک شرط ہے۔ چچی بولی کیسی شرط؟ میں نے کہا یہی کہ چچا اب کبھی ہمارے گھر نہیں آئیں گے۔ اگر انہوں نے کبھی ہمارے گھر قدم رکھا یا تو پھر وہ زندہ رہیں گے یا میں زندہ رہوں گا۔ میں اس گھر کے ساتھ ساتھ اپنے شہر والے گھر کی بھی بات کر رہا ہوں۔ چچی نے کچھ دیر سوچا اور پھر بولی ٹھیک ہے، شاید کبھی یہاں نہیں آئے گا لیکن تم مونا کو رکھ لو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ مونا کو یہیں چھوڑ جائیں۔ اور یہ بات کر کے میں اپنے گھر سے نکلا تو مجھے باہر چچا کھڑے نظر آئے۔ میں نے ان پر دھیان نہیں دیا اور اپنے ڈیرے پر آ گیا۔ آج ڈیرے پر صرف شہناز تھی۔ میں نے کوثر کا پوچھا تو وہ بولی ابھی تھوڑی دیر پہلے آئی تھی، ابھی گئی ہے۔ میں ڈیرے کے صحن میں موجود درخت کے نیچے چارپائی پر لیٹ گیا اور کل کے واقعے کے بارے میں سوچنے لگا کہ اتنی دیر میں شہناز میرے پیروں والی سائٹ پر بیٹھ گئی اور بولی چھوٹے خان مجھے یہ امید نہیں تھی کہ آپ کے چچا ایسا کریں گے۔ میں مانتی ہوں کہ ہم نوکروں کے ساتھ وہ جب چاہیں ملاقات کر سکتے ہیں یا کر لیتے ہیں، لیکن گھر کی عورتوں کے ساتھ اس طرح کرنا بہت بری بات ہے۔ میں نے کہا میں نے اپنے چچا سے سب تعلق ختم کر دیا ہے، اب ہمارا جینا مرنا بھی علیحدہ علیحدہ ہو گیا ہے۔
अब ना वो कभी हमारे घर आएंगे और ना मैं ही कभी इनके घर जाऊंगा। शहनाज ने मोना का पूछा। मैंने कहा वो मोना के माँ बाप हैं, वो चाहे तो उनसे मिल सकती है। इतनी देर में कौसर भी आ गई। मैंने दोनों से कहा कि तुम लोगों ने ये बात किसी को बताई तो नहीं? तो दोनों ने ना में सर हिला दिया। मैंने कहा ये बात किसी भी सूरत में ताया लोगों को नहीं पता चलनी चाहिए। तो कौसर और शहनाज बोली, ठीक है छोटे खान। इसके बाद वो दोनों कुछ देर के लिए मेरे पास बैठी और फिर अपने अपने काम को चली गई और मैं फिर लेट गया। इस तरह पूरा दिन गुजर गया। कुछ खास करने को नहीं था। पूरा दिन गुजारने के बाद शाम को मैं वापस घर आ गया तो मोना भी घर ही थी। वो नहा कर तैयार हुई थी और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, लेकिन मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया और छत पर चला गया। लेकिन मेरे पीछे भी कोई नहीं आया। रात के खाने के बाद मैं अपने कमरे में आया तो मोना भी मेरे पीछे आ गई और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं बेड पर लेटा हुआ था कि मोना भी बेड पर बैठ गई और बोली, मैं आपसे अपने अब्बू की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। मैंने इसकी तरफ पलट कर देखा। मेरी आंखों को देखकर वो एक दफ़ा तो डर गई। मैंने कहा, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए नहीं रखा कि तुम अपने बाप के बारे में सफाइयाँ देती फिरो। तो मोना बोली, मैं सफाइयाँ नहीं दे रही, बस ये कह रही हूँ इनसे गलती हुई है, मैं इनकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। मैंने कहा, इसको गलती नहीं गुनाह कहते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम शादी से पहले मुंह काला कर लोगी तो हर कोई तुम जैसा होगा? ये बात मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे मुंह से निकल गई। मेरी बात सुनते ही मोना की आंखों से आंसू बहने लगे। इसने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि वो जानती थी इसने गलत किया है। मैंने कहा, अब रो कर सच्चा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये बात करके मैंने आंखें बंद कर ली तो मोना भी मेरे साथ लेट गई और हम दोनों सो गए। पता नहीं रात का कौन सा पहर था, मुझे अजीबो गरीब ख्वाब आया कि बाजी आरफा बेड पर दुल्हन बनी बैठी है और मैं बाहर से आया हूँ। मैं इनके पास बैठकर इनसे बातें करने लगा और फिर इनसे मुलाकात करने लगा। इनसे मुलाकात करते करते मैंने मोना को अपने साथ लगा लिया और नींद में ही इससे बातें करने लगा। वो जाग चुकी थी और मैं बाजी आरफा समझकर मोना से बातें कर रहा था और फिर मैं इसकी सहेली शहजादी से बातें करने लगा और मोना भी मुझे नहीं रोक रही थी। वो जानती थी कि मैं ये सब नींद में कर रहा हूँ, लेकिन अब वो चाहती थी कि मैं इस पर अपना हक जताऊँ, इससे मुलाकात करूँ और फिर मैं मुलाकात करने लगा, लेकिन मुलाकात नहीं हो रही थी क्योंकि मैं नींद में था। मैं इसके साथ मुलाकात करने लगा और पता नहीं मुलाकात करते करते जैसे ही थोड़ी सी मुलाकात हुई तो मोना ने एक ज़ोरदार चीख मारी,
جیسے میری آنکھ کھل گئی اور میں خود کو دیکھنے لگا کہ میں کیا کر رہا ہوں، لیکن اب میرے اوپر خواب کا نشہ طاری تھا اور مونا پر بھی مجھے غصہ تھا۔ اس لیے میں مونا کی پرواہ کیے بغیر ملاقات کرنے لگا۔ ملاقات ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ڈاکٹر نور کی دی ہوئی دوائی کھانے سے مونا اب کافی بہتر تھی۔ ابھی تھوڑی سی ملاقات ہوئی تھی کہ مونا ایک دفعہ اور چیخی تو کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے کہا، کون ہے؟ تو باہر سے ریحانہ کی آواز آئی۔ جیسے ہی مونا نے ریحانہ کی آواز سنی تو بولی، تائی مجھے بچا لیں۔ ریحانہ بھی باہر سے۔ جیسے ہی مونا نے ریحانہ کی آواز سنی تو بولی، تائی مجھے بچا لیں۔ ریحانہ بھی باہر سے دروازہ کھولنے کا کہنے لگی۔ میں اب تک آدھی ملاقات کر چکا تھا۔ میں پیچھے ہٹا اور جا کر دروازہ کھولا۔ ریحانہ اندر آ گئی جبکہ خالہ لوگ باہر ہی کھڑے ہوئے تھے۔ ریحانہ نے اندر آتے ہی دروازہ بند کر دیا۔ وہ سب کچھ دیکھ کر سمجھ چکی تھی کہ اندر کیا چل رہا ہے۔ جیسے ہی مونا نے ریحانہ کو دیکھا تو اٹھ کر ریحانہ کے پاس آنے لگی، لیکن مونا سے اٹھا نہیں گیا۔ ریحانہ جلدی سے مونا کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا اور بولی، میری بچی کو کیا ہوا ہے؟ تو مونا بولی، تائی میں مر جاؤں گی، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا۔ ریحانہ نے میرے دوست کی طرف دیکھا اور مونا سے بولی، بیٹا یہ تیرا شوہر ہے، اب تم اس سے ملاقات نہیں کرو گی تو کون کرے گا؟ تم صبر کرو، مجھے یقین ہے تم کامیاب ہو جاؤ گی۔ یہ بات کر کے ریحانہ نے مجھے ملاقات کرنے کو کہا۔ تھوڑی سی ملاقات کے بعد مونا دوبارہ پہلے کی طرح کرنے لگی تو ریحانہ تھوڑا غصہ ہوتے ہوئے بولی، تو کس مٹی کی بنی ہے کہ تو اتنی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتی؟ کیا اچھی رہے گی کہ یہ تجھے دوبارہ گھر واپس بھیج دے گا اور تجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا۔ ریحانہ ابھی یہ باتیں کر رہی تھی کہ میں نے ریحانہ کو دھکا دیا اور کہا، اب میں تجھ سے ملاقات کروں گا۔ ریحانہ بولی، تم کیا کر رہے ہو؟ ریحانہ بھی میرے خیال سے یہ سب جان بوجھ کر رہی تھی، لیکن میں ریحانہ کی بات نہیں سن رہا تھا۔ مونا کو ایک جھٹکا لگا اور مونا مجھے منع کرنے لگی، لیکن ریحانہ نے اس کو روک دیا اور بولی، اس کے اوپر جنون سوار ہے، اگر اس نے کسی سے ملاقات نہیں کی تو ہو سکتا ہے وہ تمہیں طلاق دے دے۔ اور پھر میں ریحانہ سے مونا کے سامنے ہی ملاقات کرنے لگا۔ کافی دیر ملاقات کے بعد میری ملاقات کا وقت ختم ہو گیا اور میں ادھر ہی گر گیا اور پھر سو گیا۔ میرے سونے کے بعد ریحانہ بڑی مشکلوں سے اٹھی اور بولی، مونا، ہر لڑکی کا اپنا نصیب ہوتا ہے اور تیرا نصیب ندیم ہے، تو بہت خوش قسمت ہے، آج میں نے تیرے لیے قربانی دی۔ اگر میں ایسا نہ کرتی تو ہو سکتا تھا
اگر میں ایسا نہ کرتی تو ہو سکتا تھا وہ کچھ غلط بول دیتا اور تو ہمیشہ کے لیے اپنے گھر واپس چلی جاتی۔ اب تجھے ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا پڑے گا۔ ریحانہ مونا کو سمجھانے کے بعد واپس اپنے کمرے میں چلے گئے اور مونا بھی واش روم سے آنے کے بعد لیٹ گئی، لیکن اسے نیند کہاں آ رہی تھی۔ اسے تو درد ہو رہا تھا۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں ٹیوب کا خیال آیا۔ وہ مشکل سے اٹھ کر الماری میں گئی اور وہاں سے ٹیوب نکالی اور وہ لگا لی، جس سے اس کو کچھ دیر کے بعد راحت ملی اور وہ بھی سو گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں بے پردہ پڑا تھا، جبکہ مونا بھی ویسے ہی سو رہی تھی۔ مونا کو دیکھ کر مجھے رات والا سارا واقعہ یاد آ گیا۔ میں اٹھ کر باہر آیا تو دیکھا سب باہر بیٹھی ہوئی تھیں۔ میں واش روم سے فریش ہو کر واپس آیا تو مونا بھی اٹھ چکی تھی، لیکن اس سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے گھور کر اس کی طرف دیکھا تو اس نے بھی سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو یہ سب کیا دھرا آپ کا ہے۔ میں تیار ہونے کے بعد باہر آ گیا اور مونا فریش ہونے کے لیے چلی گئی۔ عظمیٰ پانی گرم کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا۔ جیسے ہی مونا واش روم گئی تو عظمیٰ گرم پانی کا ڈول لے کر اس کے پیچھے چلے گئی اور مونا کو ڈول پکڑاتے ہوئے عظمیٰ بولی کہ امی کہہ رہے ہیں اس کی ٹکور کر لینا، تمہیں کچھ سکون ملے گا۔ میں خالہ کے پاس بیٹھ گیا تو خالہ مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی رات کو کیا ہوا تھا؟ ویسے تم مونا کو گھر نہیں آنے دے رہے تھے اور تم سے رہا نہیں گیا۔ میں نے خالہ کو اپنا سارا خواب بتا دیا کہ میں تو مونا کو باجی عارفہ سمجھ کر ملاقات کر رہا تھا۔ وہ تو جب مونا نے چیخ ماری میری تب آنکھ کھلی۔ خالہ بولی لیکن اس کے بعد تم نے باجی سے بھی مونا کے سامنے ہی ملاقات کر لی۔ میں نے کہا یہ میں نے جان بوجھ کر کی تھی تاکہ مونا کو بھی میں اپنے گروپ میں شامل کر سکوں۔ اب اس کے اوپر یہ تلوار لٹکتی رہے گی کہ میں اس کو کبھی بھی چھوڑ سکتا ہوں اور اس کے باپ کی سزا اس کو دے سکتا ہوں۔ اس لیے اب وہ میرے کسی معاملے میں نہیں بولے گی اور اب نہ ہی اس کا باپ کبھی ہمارے گھر آئے گا۔ مطلب اب میرا راستہ صاف ہے۔ میری بات سن کر خالہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس کے بعد میں ناشتہ کر رہا تھا کہ مونا نہا کر آ گئی۔ وہ بھی آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ ریحانہ نے اس کو آواز دی تو وہ ریحانہ کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں گھر سے نکلا اور ڈیرے پر آ گیا۔ جیسے ہی مونا ریحانہ کے پاس بیٹھی، ریحانہ بولی اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ تو مونا نے کہا اب پہلے سے کافی بہتر ہے، بس جلن ہو رہی ہے۔ ریحانہ بولی رات کو ندیم کو کیا ہوا تھا؟ وہ تو تم سے ناراض تھا اور پھر سب یہ۔ مونا بولی پتہ نہیں تھا، میں تو سو رہی تھی، انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا اور باتیں کرنے لگے۔
اور پھر سوتے سوتے ہی ملاقات کرنے لگے۔ اگر رات آپ نہ ہوتے تو مجھے کچھ ہو جانا تھا۔ ریحانہ مونا کی یہ بات سن کر حیران ہوئی تھی، کیونکہ اسے امید نہیں تھی کہ مونا اس کی تعریف کرے گی۔ ریحانہ نے ندیم کو سنبھال لیا تھا۔ ریحانہ مسکرا کر بولی، اب تجھے ہی اپنے شوہر کو سنبھالنا پڑے گا۔ تو مونا نے بھی مسکرا کر کہا، اگر میں نہ سنبھال پائی، آپ تو ہے نا، آپ سنبھال لینا۔ اور یہ بات کر کے مونا مسکرانے لگی۔ جیسے ہی میں ڈیرے پر پہنچا تو بلو باجی شہناز کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ میں گیا تو کوثر بھی آ گئی۔ میں نے بلو کی طرف دیکھا اور کہا، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اور ساتھ ہی میں نے شہناز اور کوثر کو اٹھ کر جانے کا اشارہ کیا تو وہ دونوں چلی گئیں۔ اس کے جانے کے بعد بلو باجی بولی، چھوٹے خان، آپ مجھے اپنی خدمت کا موقع ہی نہیں دیتے۔ میں نے مسکرا کر کہا، اب ہر دفعہ تم نے تھوڑی خدمت کرنی ہے، کسی اور کو بھی موقع دو۔ میرا اشارہ اس کی بیٹیوں کی طرف تھا۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔